نماز تراویح 11 پارہ مکمل اور 12ویں پارے کے 40 تلاوت کیے گئے۔ رب العالمین کے روا میں جنگ تبوک کے موقع پر بعض لوگ جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے حوالے سے تفصیلی احکام یہاں پر بیان کرنا۔ اصل میں ان میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ منافقین تھے اور کچھ جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارے بچے بیمار تھے، کسی نے کہا کہ وہ مجھے جانوروں کا چارہ بنانا تھا، کسی نے مختلف قسم کے بہانے بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا، تعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے آپ کہیے کہ بہانے مت بناؤ۔ تو اصل میں دل سے ہی نہیں چاہتے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو ان کے بہانے کو ختم ہو گئے، جھوٹے بہانے بنائے تھے تو اللہ کے رسول نے رحمۃ للعالمین نے قبول کیے، بظاہر تو چھوڑ دیا۔ لیکن وہ جو مسلمان تھے اور وہ مخلص مسلمان، ان میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ وہ صحابہ تھے جن کے دل نہیں مانے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اندازہ کریے، مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے سچ بولا اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کسی نے اپنا بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہم جا سکتے تھے اور جانے کی تیاری بھی تھی، لیکن ہم یہی سوچتے رہے کہ قافلہ بھی نکلے گا تو ہم مل جائیں گے، قافلہ نکلے گا تو ہم مل جائیں گے۔ کسی نے اور ادھر بیان کیا جو سچ تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اسباب بھی موجود تھے، سواری بھی موجود تھی، لیکن ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا موقع تھا 50 دن کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر کے، اور 50 دن تک یہ جاری رہا کہ صحابہ سے فرمایا ان سے بات چیت بند کرو، بات چیت بند ہو گئی۔ پھر فرمایا ان کو بولا اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ طلاق دے دیں؟ تو فرمایا نہیں، طلاق نہیں، لیکن بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ اتنا خطرناک قسم کا بائیکاٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شر پھیلاتا ہو، فساد پھیلاتا ہو، فتنے کی خواہش رکھتا ہو، اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے بات چیت بند کر دینی چاہیے، سماجی رابطے اس سے ختم کر دینے چاہیے، ایسے شخص کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے برات کا اعلان کیا اور فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کا ذکر یہاں پر آیا۔ لیکن ایک بات اور جو بڑی نکتے کی بات ہے وہ یہ کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، فرمایا کہ یہ جو اعرابی ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہیں، یعنی مزاج ان کا بڑا سخت ہوگا۔ اچھا دیکھیے، مزاج ان کا سخت ہوتا ہے، اگر کافر ہے تو پکے کافر، منافق ہے تو پکے منافق، آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے، آپ انہیں بدل نہیں سکتے، لیکن وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ فرمایا اللہ تعلم حدود اللہ، کہ وہ اس بات سے لا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی وہ علم کے حوالے سے بہت دور ہے۔ دیہاتوں کے لوگ عام طور پر یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز یا علمی حوالوں سے ان تک خبریں بھی کافی دیر سے پہنچی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے اندر یہ جو سختی ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ یہ احکامات سے واقف نہیں ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں، تو اس وجہ سے یہ بیچارے جو ہے کس طرح سے، ورنہ ان کے سختی آپ اس سے اندازہ کریں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کے لیے، تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے تم لوگ اپنے بچوں کو اتقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کے بوسے دیتے ہو؟ تو ظاہر انہوں نے کسی کو دیکھا ہوگا، تو صحابہ نے کہا ہاں ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو چومتے بولتے نہیں، ہم نہیں بوسا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے تھے، سن رہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ ہی نے تمہارے دل سے شفقت اور مہربانی کے جذبات کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ سب دل یہ کائے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، حماقتوں کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے،
اس کی زبان بھی بھرلکی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال بھی اچھے نہیں ہوتے، نہ دیکھنے میں اچھا نہ ساتھ بیٹھنے میں اچھا۔ اس لیے یہ کیوں لاعلمی ہے، جہالت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ کون سی مسجد؟ اسے مسجد الضرار کہا جاتا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے تو کچھ منافقین آ گئے۔ اصل میں منافقوں نے ہر چال چلی اور ہر سازش کی، ناکام ہو گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا مسجد کے نام پر ان کا دھوکہ دیا جائے۔ انہوں نے ایک مسجد تھوڑا سا مدینہ سے تھوڑا سا باہر بنا دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ باقی مسجد کا افتتاح کریں اور وہاں نماز پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایسا ہے کہ ابھی تو ہم غزوے پر جا رہے ہیں، تبوک پہ جا رہے ہیں، تو واپسی پر میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں۔ جب واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، فرمایا یہاں کبھی بھی آپ کھڑے نہیں ہونا۔ ہاں لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا آپ کا حق یہ بنتا ہے جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو، یہاں کیوں نماز پڑھو؟ اور خود خدا نے اسے مسجد قرار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ کو یہ پتہ چلا اللہ کی وحی کے ذریعے سے لا تقم فیہ ابدا، تو آپ نے مسجد میں داخل نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، مسجد کو گرا دیا اور جو اس کی عمارتی تعمیرات میں جو چیزیں شامل تھیں انہیں چلا دی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسجد اگرچہ اس کا نام مسجد ہو، اگرچہ اس میں قرآن لکھا ہوا، لیکن وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اس مسجد پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پہلے سے کر دیا۔ مسجد اس سے تعلق احق تقوم فیہ، اچھا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس مسجد میں جا کے کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگ پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری نا، آپ نے ابو ہریرہ کو بلایا، یہ قباء کے پاس رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، یہ اللہ نے قباء، اہل قباء کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، تو کون سا عمل کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ڈھیلا، مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کے استعمال سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اصل پاکی پانی سے ہوتی ہے۔ ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ کو یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس تو پانی موجود ہے جو اصل ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ اب یہ پانی بھی استعمال کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب اس پر آپ غور کیجیے گا کہ کیوں پانی استعمال نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جو پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا جو لوگ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹشو سے ہی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی یاد رکھیں کہ یہ پاکیزگی نہیں ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے رسول ان سے زکوٰۃ وصول کریں، ان سے صدقات جتنے بھی ہیں واجبات وہ ان سے وصول کریں اور ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں اور ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے صدقہ وصول کرتے تھے انہیں دعائیں دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وہ اصل میں صدقہ بہت کرتے تھے، خیرات بہت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب ہم ہر سال آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ معهد علمی دارالعلوم دیوبند قبول اسلام سلیمانیہ کے حوالے سے ہم یہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ کے حوالے سے ہر سال رمضان میں آپ کو یاددہانی کرواتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ آپ مستحق تک اپنی زکوٰۃ، صدقہ فطر پہنچائیں تو تطہر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جب یہ تم وہاں پہنچا دو گے اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے گا، طہارت عطا کرے گا اور تزکیہم تمہیں تزکیہ بھی عطا کرے گا۔ رہی بات وصول کرنے والی تو ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو ہم بھی نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو رضائے کر دے, آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ اور بات ہے, بعض لوگوں کو دعائیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں, ان کو پرچی چاہیے ہوتی ہے. اگر پرچی جو ہے وہ دیتے ہیں ہمیں, رسید ہمیں دیتے ہیں. بہرحال یہ توجہ دلانا بھی ہمارا کام ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کرے, ان سے وصول کرے. یہ وصول کرنا حاکم کا کام ہے, اور آپ کا کام ہے ان کے پاس جمع کرانا اور ان کے پاس دینا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ایک خصلت ہے اس کو بیان کیا, کیونکہ انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے یا مشکلات میں یہ گر جاتا ہے, اللہ اکبر, یہ لیٹے لیٹے بھی خدا اللہ اللہ کر رہا ہوگا, اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کر رہا ہوگا, اور کھڑے ہو کر بھی اللہ اللہ کر رہا ہوگا. اس میں ہر بندہ شامل ہے کہ جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تصویر پکڑ لیتا ہے, مسجد کی صفائیاں شروع کر دیتا ہے, اور بڑے سارے کام خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ مجھے اس سے نجات کرو. لیکن سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں, اور میں فلم آپ کے شب آپ بھوٹو کا جب اس سے ہم دور کر دیتے ہیں, اس کی پریشانی مصیبت سے اس کو نکال دیتے ہیں, تو فرمایا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا. اندازہ کیجیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا, پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنا, اور جب آسانیاں ہوں, سہولت ہوں, نعمتیں ہوں, تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں ہمارے لیے اضافہ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا, ایسا نہیں. قل ان سے کہتے فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ محمد نے قرآن اپنے پاس سے بنا لیا, کر لیا اور تمہیں سنا دیا ہے, تو یہ بیچارہ اکیلا ہے, یہ تو اکیلا اللہ کرے, یہ تو اکیلا ہے نا. تو جتنے بلاغاء ہیں, علماء ہیں, فصحاء ہیں, بڑے بڑے ادیب اور رائٹر اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ, ان سب کو جمع کرو, ان سب کو جمع کرو, ایک سورت بنا لیا. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, ایک سورت بنا لیا قرآن میں. اچھا, یہ جو رات کو تلاوت ہوئی, اسی نے آگے جانے بارے میں پھر ایک ذکر کیا. اس کا مطلب ہے قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. آپ اگر تم یہ سمجھ دو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے, لاؤ اس طرح کی بنا لو. دنیا نے بڑی کوشش کی ایسا قرآن بنا کے لائیں, ایسا کلام بنا کے لائیں, لیکن بڑے ناکام ہوئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی جاری ہے, تب بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی, ان کا مذاق ان کے بچوں نے اڑایا. اب میں یہ یاد کر دو, یہ قرآن تو نہیں ہے, جس کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھی بڑا ہے, اس کے کان ایسے ہیں, اس کی روح ایسی, یہ کیا بات ہوتا ہے؟ قرآن تو وہ بات بتاتا ہے جو مستقبل میں پیش آنے والی, یا وہ بتاتا ہے جو ماضی میں ہو چکی, اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے حال میں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کوئی ایسا کلام لے کے آؤ تو وہ اس سے عاجز آ گئے. اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اس جیسے کوئی نہ لا سکتا ہے, نہ لایا ہے, اور نہ لا سکے گا قیامت تک کے لیے. لہٰذا قرآن یہ قابل فخر بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری یہ کتاب, اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. یہ ذکر اور نصیحت والی کتاب, یہ باز والی کتاب ہم نے نازل کی, ہم اس کے محافظ ہیں. تو اللہ اس کا محافظ ہے, اس لیے یہ اب تک محفوظ ہے. لہٰذا قرآن کو سینے سے لگائیں, اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار, تو اللہ کے دوست ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے, نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یہ خوف کیا ہے اور غم کیا ہے, حزن کیا ہے؟ دیکھیے, خوف تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ کسی کی لگی مٹی سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں, کسی کا دامن تشریف سے ڈرتے, انہیں کوئی خوف نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ اس کی اپنی مرضی لگی, لیکن تو کوئی خوف نہیں. کیوں؟ یہ لگی مٹی بغیر حق بات کہتے ہیں, سچ بات کہتے ہیں, اور سچ پر قائم رہتے ہیں, استقامت اختیار کرتے ہیں. لہٰذا اللہ کے دوست ہے, جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کی دین پر جو ہے قائم رہے گا, استقامت اختیار کرے گا. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر,
گھڑی کے پیٹرولم کی طرح ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا، سچ کہے گا، سچ بولے گا اور سچ کے لیے جان دے دے گا۔ یہ ہے اللہ کی ولی۔ اور فرمایا آخرت میں بھی ان کو غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ایسی بات ہوگی، ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا ان کو کہے گی بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ جاہل ہے، یہ ایسا یہ کہے گی دنیا، لیکن فرمایا لا خوف ولا هم يحزنون، وہ آخرت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہاں حساب، حشر نشر اور اسی طرح سے اللہ کی بات پرس یہ بندے کو پسینے میں شرابور کر دے گی۔ اتنا پسینہ بہے گا کہ انسان کے پاؤں سے لے کر کانوں تک وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوا، اتنا پسینہ آئے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ کیا ہوں گے؟ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر ہو کر کے حشاش بشاش وہاں کھڑے ہوں گے، نام اعمال کا ہاتھ میں ہوگا، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پلایا جاتا رہا ہوگا، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا وہاں بھی انہیں کوئی ڈر نہیں اور یہاں دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف، کسی کا خوف نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ کیا یہ اللہ کے ولی ان کی کوئی سینگ ہوتے ہیں، یا اللہ کے ولی کی کوئی دم ہوتی ہے، یا اللہ کے ولی کو کوئی بڑھ لگے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے بتا دی دو باتیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، عذاب قبر پر ایمان لاتے ہیں اور یتقون اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بس تقوی جو ہے، ایمان اور تقوی، یہ دو باتیں جس کے اندر آنے وہ اللہ کے ولی۔ تو ایمان تو آپ کو میں نے بتا دیا، تقوی یہ ہے کہ جس جگہ سے جانے سے اللہ نے منع کر دیا وہاں آپ نظر نہیں آنا، اور جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں سے آپ خارج نہیں ہونا، وہاں سے غیر حاضر نہیں ہونا، یہ تقوی۔ بس اللہ نے کہا یہ حلال ہے تو وہاں آپ نے حاضر ہونا، یہ حرام ہے وہاں آپ نظر نہیں آنا، یہ ہے اللہ نے جو بات بتائی، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو جو شخص دو صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیا کہ اپنے ایمان کے اندر، دل کے اندر وہ اللہ، رسول اور نبوت، رسالت اور آخرت اور قیامت اور اسی طرح سے بات اور عذاب قبر پر ایمان لائے، اور ساتھ میں اعمال کے اندر تقوی پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے، وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ لہٰذا تو نفل پڑھو رب مان جائے۔ ارے رب تو کوئی نفل پڑھنے سے من جاتا ہے، آپ اس کو دوستی لگانا چاہتے ہیں، سر سجدے میں رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیں، سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، رب العالمین گناہوں کو معاف کر کے آپ کو اپنا دوست بنا دے۔ اس سے مطلب کیا بات؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا ولی فلاں فلاں، آپ سب اللہ کا ولی ہو۔ اگر آپ اس کے حلال کا دور سے کے مقام ہے آپ اندر، آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اللہ کے دوست ہو۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کا ولی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جو کوئی انسانوں سے الگ کوئی مخلوق، ایسا نہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ ہم کو اللہ کا دوست بناتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اللہ کے ولی پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجیے اللہ کا انعام جب مل جائے، اللہ کا فضل جب ہو جائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور جب اس کی رحمت مل جائے تمہیں، فلیفرحوا تو خوشی کا اظہار کرو، تم خوش ہو جائے گا۔ قرآن اللہ کا انعام ہے، دین اسلام اللہ کا انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کریں۔ اور رحمت تو سراپا رحمت، رحمت للعالمین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین پر کے تشریف لائے، لہٰذا آپ سے بڑی کوئی رحمت ہے۔ جب اللہ نے یہ رحمت بھیجی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اب خوشی کا کیا مطلب ہے؟ خوشی کے موقع پر نماز پڑھو، خوشی کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرو، خوشی کے موقع پر جمع ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ یہ ساری باتیں ہم بلا شریک پر بھی کرتے ہیں اور اس کا مقصد صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
रहमत लिल-आलमीन तूने बनाकर हम पर इनाम किया और हमें आपकी उम्मत में से बनाया। इस बात पर हम खुशी मना रहे हैं और खुशी के इजहार के हर कोई जायज तरीका जो आप इख्तियार कर सकते हैं वो इसके लिए जायज है। देखो इकट्ठे होना ये कोई मना नहीं है, आप नातिक पढ़ना मना नहीं है, कुरान पढ़ना मना नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, अखलाक, किरदार और सीरत को बयान करना ये मना नहीं है। ये सारे काम हम मिला शरीक करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि कुरान कह रहा है अल्लाह का फजल तुम्हें मिल गया है, अल्लाह का इनाम मिल गया है, अल्लाह की रहमत मिल गई है, लिहाजा खुशी का मनाओ। अब जो तरीका दुनियादारी के लिए इख्तियार करते हो अगर रसूलुल्लाह के लिए इख्तियार करो जायज़ और हलाल तरीके से तो ये खुशी है भाई, इसलिए ये कुरान के मुताबिक। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुनो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा, ज़मीन में जो जानवर हैं, चलते हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, सबका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है, सबको अल्लाह रिज़्क देता है। देखिए मैं और आप हम तो कल के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन परिंदे ऐसे भी हैं जो कल के लिए बचा के नहीं रखते, जानवर अपने लिए कल के लिए बचा के नहीं रखते। हाँ, बात कीड़े मकोड़े जैसे चूंटियां हैं, शहद की मक्खियां हैं, इनको अल्लाह ने अता की है तो ये अपने लिए पस अंदाज करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, लेकिन सारे ऐसा नहीं करते। उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है कि या मुस्तकिल रहा व मुस्तक़िल रहा, अल्लाह ने फरमाया इनके बारे में हमें सब मालूम है, इनका मुस्तकिल क्या है, ज़मीन में कहाँ कहाँ ये जाएंगे हमें सब मालूम, और कहाँ कहाँ जाके ये ठहरेंगे ये भी हमें मालूम। एक आदमी गाँव देहात में पाकिस्तान में पैदा होता है, वहाँ शहर में जाता है, तालीम हासिल करता है, अगले शहर में जाता है, नौकरी करता है, वहाँ से वो बाहर चला जाता है, वहाँ जाकर के पहले पलटे साफ करता है, फिर गाड़ी साफ करता है, फिर स्टोर बनाता है, फिर उसके बाद सियासत में आ जाता है, वहाँ जाके वो मेयर बन जाता है, वहाँ जाके वो कभी किसी सरकारी ओहदे पर पहुँच जाता है। अल्लाह कहता है कि हमें सब मालूम है कौन आदमी कहाँ पैदा होगा, कहाँ इल्म हासिल करेगा, कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ रिस्क के लिए जाएगा, तलाश में जाएगा, कहाँ इसको मकाम और मर्तबा अता किया जाएगा। फरमाया हमें सब मालूम। तो जिससे ये मालूम होगा जहाँ जहाँ ये बंदा जाएगा वो राज़िक़ वहाँ वहाँ उसका रिस्क पहुँचाता रहेगा। ये बंदा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसका राज़िक़ उसका रिस्क वहाँ पहुँचाता रहेगा। कोई शख्स ये ख्याल न करे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़ा माहिर हूँ, मैं बड़ा हुनरमंद हूँ, इसलिए मुझे मैं रिस्क कमा रहा हूँ। आप नहीं कमा रहे हो, ये तो आपका फर्ज था कि हाथ हिलाएं, वरना रिस्क कौन देता है? अल्लाह। इन्नल्लाह हुवल रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अरे रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है जो ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम कहीं भी हों रिस्क अल्लाह हमें देता है। मैं आखिरी बात ये बात करता हूँ, वो ये है नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सुना हो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े प्यारे पैगंबर सारे 900 साल तबलीग फरमाई, कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। चंद लोगों ने अल्लाह ने फरमाया इन पर जो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने अजाब, पानी का अजाब, सैलाब भेजा। लेकिन उनसे कहा कश्ती बनाओ, इसमें हर जानवर का जोड़ा जोड़ा रखो और जो मुसलमान हैं उनको भी रख लो। अब सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया, आ गया सैलाब आ गया, हर चीज तबाह हो गई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान वो दूर खड़ा था, कहने लगा अब्बा मुझे भी तो साथ ले जाए। तो मूसा नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और हैं तो बाप, हैं तो इंसान, लिहाजा इंसानी और फितरी शक्ल गालिब आ गई। कहने लगे अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसको भी तो कश्ती में बैठने की इजाजत दी जाए, इसको बचा लिया जाए। तो पहले उसने ये कहा कि मुझे आपका ये सलाम कुछ नहीं कह सकता, क्यों? वो 90 फुट से भी ज्यादा उसका लंबा कद था। तो सलाम बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। उसने कहा मैं इतना लंबा हूँ, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो रब का जब अज़ाब आता है तो फिर उससे बच भी नहीं सकता। तो वो कितना भी लंबा था, पहाड़ भी डूब गए, वो भी डूब गया। और जब दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरे अहले खाना में से नहीं, हम नहीं बचाएंगे, तेरा बेटा है लेकिन तेरे अहले खाना में से नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसके अमाल नाशाइस्ता है, इसके अमाल अच्छे नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, जिस बात का तुझे इल्म ना हो बेटा हमसे मांगा कर सवाल किया कर। अब ये अल्लाह फरमा रहा है कि वो मुझसे सवाल न कर, इसके अमाल ठीक नहीं। इसका मतलब ये कि
یہ آپ یہ کوئی باتیاں اپنی اولاد کی روز سنتے مجھے یہ پسند نہیں. تو وہ جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اگر تجھے یہ کدو پسند نہیں ہے تو یاد رکھ یہ میرے رسول کے پسندیدہ سبزی ہے. اگر تجھے یہ پسند نہیں تو مجھے تو پسند نہیں. نکل جائے گا. میری اولاد میں ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع ہو, فرمانبردار ہو, آپ کی اطاعت کرنے والی ہو, نیک ہو, صالح ہو, تو یہ اولاد ہے. اور جو اللہ اور رسول کی نافرمان ہو, جو اللہ کا بندہ نہیں ہو, تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کا سچا غلام نہیں ہے, تمہارا اور تمہاری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل خانہ میں شامل نہیں ہے. انہ غیر صالح, عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, لہٰذا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آخری بات آپ سنیں گے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں, دیکھیے قرآن میں ہے, یہ جو چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے باب میں پائے گا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. الفاظ سنیے گا, گھر میں جا کے اس پر غور کیجیے. تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہا الیک, ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اب یہ آیت پڑھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. ہاں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اے رسول تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم ما کنت, آپ بھی نہیں جانتے تھے اس سے پہلے, اور آپ کی قوم بھی اس سے پہلے نہیں جانتی. غیب کہتے ہیں اس کو جو میں نہ جانوں, آپ نہ جانیں, نہ اس سے پہلے نہ جانیں. سنو, ہم یہی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے, اس کا علم ذاتی ہے, لیکن اللہ خود ہی تو کہہ رہا ہے نوحیہا الیک, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب صرف پتہ ہے, لیکن جس کو بتا دے, ارے کوئی بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا تھا, خیر جانتا تھا اللہ, اللہ نے بتا دیا رسول کو, تو رسول بھی جاننے لگے, رسول بھی جاننے لگے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ ذاتی حوالے سے جانتا ہے, رسول عطائی حوالے سے جانتے ہیں, اللہ نے عطا کیا ہے. لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کو بتا دیتا ہے, اللہ آپ کو بتا دیتا ہے. رہی یہ بات کہ قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ غیب ہے, وہ یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ, اے رسول اللہ نے سب آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رسول نہیں جانتے تھے, اللہ نے بتا دیا, تو اللہ کے بتانے سے اب جانتے ہیں, اللہ کے بتانے سے اب جانتے ہیں. ایسے ہی آپ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے, پھر آپ نے سیکھ لی تو اب آپ جانتے ہیں, اب آپ جانتے ہیں. پہلے آپ ڈرائیور نہیں تھے, اب آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں جو نہیں جانتے تھے, اللہ نے فرمایا وہ سب آپ کو میں نے بتا دیا, اور بتانے کے بعد تو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے. یہی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک آیت پھر میرے ذہن میں آگے شروع کی, اسی تلاوت کی, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ نے فرمایا رسول ان کو فرمائیے اعْمَلُوا, تمہارا کام ہے عمل کرنا, تمہارا کام ہے قرآن و سنت پر عمل کرتے چلے جانا. اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ یہ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں ہے. مکھن نکالنا اللہ کا کام ہے, اجر دینا اللہ کا کام ہے, ثواب دینا اللہ کا. تم کام کرتے رہو, کیا ہوگا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا. غور کیجیے گا الفاظ پر, میں نہیں کہہ رہا قرآن کی آیت پڑھیے گا. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا. وَرَسُولُهُ, اور رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے. میں نہیں کہہ رہا ورسول, سنو سنو, صرف رسول تک بات نہیں ہے, اللہ نے تو حد پکاری, فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ, میرا رسول بھی مانتا ہے, اور جو رسول کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ مومن بھی جانتا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ, وہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم, میں نے حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں سمجھ گیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت میں ترجمہ کیا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور سنو تمہارے اعمال
ينظر بنور الله اگر مومن کی فراست سے بچو تو اللہ کے نور سے دیکھا قرآن اللہ کا نور نماز اللہ کا نور میرے رسول کی سنت اللہ کا نور یہ سارے نور جمع ہو کر آپ کی روشنی کو بڑھا دیتے ہیں پھر آپ یہاں تک نہیں اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سوچ کیا بے شمار ایسے واقعات ہیں بزرگوں کے ایک سال آنے والے کے دل کی بات بھی جان لی انہوں نے کیسے جان لی ارے یہ ریفلیکشن ہوتا ہے سینہ ان کا خود آئینہ بنتا سا المؤمن مراۃ المؤمن ارے مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کھلی کتاب ہے مومن دیکھ کر بتا دے گا اس کی نیت کیا ہے اس کے ارادے کیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست عبادت کی وجہ سے ریاضت کی وجہ سے مشقت کی وجہ سے اعمال صالحہ کی وجہ سے اطاعت یاد رکھنی ذکر و فکر کی وجہ سے عطا کی ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی وہ دل بینا عطا فرمائے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا ارے دل بینا بھی کر خدا سے طلب دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ نور کو بھی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا محررا وقديما مستقيما ومعارضا مستقرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ایک شیء اس کا دوسرا